ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز شاداب جنگل کے پاس کسان رہتا تھا جس کے پاس صرف ایک گدھا تھا اور وہ ہر روز گدھے کو جنگل میں لے جاتا تھا اور اس پر بہت سا سامان اور گھاس لادتا اور شام کے وقت اپنے گھر لوٹ آتا۔ بیچارہ گدھا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے دبلا ہو گیا تھا اور روز بروز کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے کسان کے گھر سے بھاگ کر جنگل میں نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی مقصد سے اس نے خود کو بیمار بنا لیا اور اپنے استبل میں لمبا لیٹ گیا۔ کسان نے اسے بہت اٹھانے کی کوشش کی، مارا پیٹا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ مجبور ہو کر کسان نے گدھے کو اس کے حال پر چھوڑ دینے اور اس سے پیچھا چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ کسان نے گاؤں کے چند لوگوں کو جمع کیا اور ان کی مدد سے گدھے کو استبل سے جہاں وہ بیمار بنا لیٹا تھا گھسیٹ کر باہر نکالا اور جنگل کی طرف ہنکا دیا۔ گدھا جو دبلا اور کمزور ہو گیا تھا کسان کے چنگل سے نجات پانے کے بعد چند دنوں تک جنگل میں دوڑتا پھرتا رہا۔ اس نے خوب جی بھر کر گھاس کے اور چند دنوں ہی میں موٹا تازہ ہو گیا۔ ایک دن گدھا گھاس چرنے میں مشغول تھا کہ اچانک اسے ایک دھاڑ سنائی دی۔ یہ دھاڑ ایسی تھی کہ ڈر کے مارے اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ گدھا فوراً سمجھ گیا کہ یہ شیر کی دھاڑ ہے جو قریب ہی موجود ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یہاں چپ چاپ کھڑا رہا تو پھر شیر سے بچنا مشکل ہے، وہ مجھے چیر پھاڑ ڈالے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا۔ شیر نے گدھے کی آواز سنی تو وہ بھی ڈر گیا۔ اس کے حواس گم ہو گئے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ کون سا جانور ہے جس کی آواز میری آواز سے بھی سخت و خطرناک ہے؟ بڑی غلطی ہوئی جو اس جنگل میں آ گیا۔ شیر حیران و پریشان کھڑا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اچانک اس کے سامنے گدھا آ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ گدھا جو شیر کو پہچانتا تھا زیادہ ڈر رہا تھا۔ شیر گدھے کو نہیں پہچان سکا۔ اس نے سوچا کہ یہ بھی میری طرح ایک جانور ہے لیکن مجھ سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہے۔ شیر نے بھاگنے کا فیصلہ کیا لیکن اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں گدھے نے پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا۔ لہٰذا اس نے تعظم میں سر جھکا لیا اور گدھے کو بہت ادب سے سلام کیا۔ گدھا جو سمجھ گیا تھا کہ شیر اس سے ڈر گیا ہے، بولا، تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ شیر نے گڑ گڑا کر جواب دیا، میرا نام شیر ہے اور میں آپ کی نوکری کرنے آیا ہوں۔ گدھے نے منہ پھلایا اور کہا، ویسے تو میں شیر کا شکار کرتا ہوں لیکن تجھے اپنا نوکر بنانے کو تیار ہوں، لیکن یہ جان لے کہ اگر تو نے 3 بار میرا کہا نہ مانا اور میرے خلاف کوئی کام کیا تو تیرا دل و جگر نکال کر کھا جاؤں گا۔ دونوں آپس میں یہ بات طے کر کے جنگل کی جانب چلے تاکہ گدھا شیر کو حکم دے اور وہ اس کو حکم بجا لائے۔ لیکن گدھا جانتا تھا کہ اگر شیر نے سمجھ لیا کہ وہ ایک گدھا ہے اور طاقتور بھی نہیں ہے تو پھر وہ اسے چیر پھاڑ ڈالے گا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ جلد سے جلد شیر سے نجات حاصل کی جائے۔ ایک دن جب گدھا سو رہا تھا چند مکھیاں اس کے سر پر بنبنانے لگے۔ شیر نے مکھیوں کو اڑا دیا۔ گدھے نے سر اوپر کیا اور بولا، اے بے وقوف شیر، تجھ سے کس نے کہا تھا کہ ان مکھیوں کو جو میرے اوپر مجھے لوری سنا رہی تھی اڑائے؟ یاد رکھ کہ یہ پہلی غلطی تھی، اب دوسری بار غلطی نہ کرنا۔ دوسرے روز جب گدھا جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک دلدل میں گر پڑا۔ قریب تھا کہ وہ دلدل میں پھنس کر مر جاتا کہ شیر نے اپنے مالک کو بچانے کے لیے چھلانگ لگائی اور گدھے کو دلدل میں سے باہر نکال لیا۔ جب گدھا زندہ سلامت دلدل میں سے نکل آیا تو اس نے شیر سے کہا، تو نے غلطی کی؟ کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں بآسانی ہر دلدل کو پار کر سکتا ہوں؟ اب اگر تو نے تیسری بار غلطی کی تو تیری خیر نہیں۔ اس واقعے کو چند دن گزر گئے اور شیر چوکن تھا کہ اس سے کوئی اور غلطی سرزد نہ ہو، لیکن گدھا تیسری غلطی کا بھی باعث بنا۔ ایک دن گدھا پانی پینے کے لیے دریا کے کنارے گیا تھا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اچانک موج اٹھی اور اس نے اسے لڑکھڑا دیا اور پھر وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ گدھا ڈوبنے کے خوف سے چلایا اور شیر نے پھر اسے ایک بار پھر نجات دی۔
گدھے نے جب یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ شیر کا ہاتھ اس کے بدن پر پہنچ رہا ہے تو اس نے اپنی آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، اب میرے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں کہ تجھے تیری نافرمانی کا صلہ دوں۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں کبھی بھی دریا میں ڈوب نہیں سکتا؟ شیر نے جب دیکھا کہ اس کی موت نزدیک ہے تو پھر وہ پوری قوت سے بھاگنے لگا اور تھوڑی دیر میں گدھے کی نظر سے دور ہو گیا۔ گدھا چلایا، اے شیر، افسوس ہے کہ میں تیرا پیچھا کروں۔ میں اپنے نوکروں کو حکم دوں گا کہ تو جہاں کہیں بھی ہو تجھے میرے پاس لائیں۔ لیکن شیر خوف سے بھاگتا ہی رہا۔ چلاتے چلاتے وہ ایک مکار لومڑی کے پاس پہنچا۔ لومڑی نے جب شیر کو حیران و پریشان دیکھا تو اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ شیر نے تمام قصہ کے سنایا اور گدھے کی شکل و صورت بھی لومڑی کو بتا دی۔ لومڑی نے شیر کی بات سن کر ہنسنا شروع کر دیا اور بولی، اے شیر، تو بلا وجہ اس جانور سے ڈر گیا ہے؟ وہ تو ایک گدھا ہے، تو چاہے تو اسے ایک لمحے میں چیڑ پھاڑ کر رکھ دے۔ غرض لومڑی نے شیر کو بہت سمجھایا کہ وہ گدھے سے اپنا حساب چکتا کر سکے۔ ادھر گدھا جو شیر کے بھاگ جانے سے بہت خوش تھا، آرام سے بیٹھا ہوا گھاس کھا رہا تھا کہ اچانک اسے شیر اور لومڑی آتی ہوئے دکھائی دیے۔ گدھے نے جیسے ہی شیر کے ساتھ لومڑی کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ مکار لومڑی نے اس کی حقیقت بیان کر دی ہوگی۔ پہلے تو بہت ڈرا، لیکن پھر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے چیخ کر لومڑی سے کہا، شاباش مکار لومڑی، تو میرے سب نوکروں میں سے بہتر ہے۔ خیر، میں آتا ہوں اور شیر کا پیٹ پھاڑتا ہوں۔ شیر نے جب گدھے کی آواز سنی تو اس نے سوچا کہ لومڑی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اسے اپنی باتوں میں پھنسا کر گدھے کے پاس لے آئی ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ پلٹا اور بے تحاشا جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ لومڑی یہ دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ کہتی جاتی تھی کہ تو مت ڈر، یہ جانور گدھا ہے۔ لیکن شیر کو یقین نہیں آیا، بلکہ اس نے یہ سوچا کہ لومڑی چاہتی تھی کہ وہ اس جانور کا چارہ بنے۔ شیر نے لومڑی پر حملہ کر دیا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، پھر جنگل میں گم ہو گیا۔ گدھا بھی اس سارے قصے سے ڈر گیا تھا۔ اس نے اپنی بھلائی اسی میں جانے کہ وہ دوبارہ اپنے مالک کے پاس چلا جائے اور وہیں رہ کر اس کی خدمت کرے۔ جب وہ گاؤں میں پہنچا تو کسان یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ اس کا گدھا اب موٹا تازہ ہو گیا ہے۔ اس نے اس کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا اور پھر اس دن کے بعد اس پر کبھی زیادہ بوجھ نہیں لادا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔